جی ناظرین، تو کل ہم نے بھارتی سماج کا تعارف اس سبق کی شروعات کی تھی۔ اس میں ہم نے تعارف، قدیم اور قرون وسطیٰ اور درمیانی بھارت کا مطالعہ کیا تھا اور کچھ اس کے چند نکات دیکھے تھے، جیسے مذہبی عقائد اور عمل، سماج میں عورتوں کا مقام۔ یہ سب چیزوں میں یہ ہمارا سبق تقسیم کیا گیا ہے۔ تو ہم نے مذہبی عقائد اور عمل کو مکمل کر چکے ہیں، اور اس میں ہم جین ارہم کو بھی دیکھے تھے، ہڑپا کو بھی دیکھے تھے کہ ہڑپا میں کس طرح پہلے رہتے تھے اور کون کون سے ان کے عقیدوں کے بارے میں بھی ہم نے مطالعہ حاصل کیے تھے۔ تو آج ہم قرون وسطیٰ درمیانی بھارت کے بارے میں مطالعہ کریں گے۔ سنگھم کا دور دیکھا جائے گا، زرتشت پسندی دیکھا جائے گا، اور اسلام، یہودیت کس طرح آیا۔ اگر آپ سائنس ایجوکیشن میں نئے ہیں تو براہ مہربانی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ایسی ہی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ چلیے بغیر کسی تاخیر کے اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ قرون وسطیٰ اور درمیانی دور میں مذہب کس طرح آیا؟ ٹھیک ہے، دیکھیے، اس دور میں بہت سارے مذاہب بھارت کے باہر سے آئے، جس میں یہودیت، عیسائیت اور اسلام اور زرتشت پسندی شامل ہے۔ سنگھم کا دور 6 صدی قبل مسیح سے 3 صدی عیسوی تاریخ کا دور ہے۔ اس دور میں دیوتا کی عبادت، درخت، پتھر، پانی، جانور، ستاروں اور سیاروں کی پوجا کی جاتی تھی۔ سنگم دور کے تعمیل کچھ مخصوص اور روحانی فلسفانہ سچائیوں سے واقف تھے۔ وہ یہ بات جانتے تھے کہ زندگی جسم سے الگ ہے، جبکہ زندگی جسم سے آزادانہ طور پر کام کرتی ہے۔ سنگم کا دور 6 صدی قبل مسیح سے 3 صدی عیسوی تک رہا۔ ایسے قدیم جزیرہ نما ہندوستان کی تاریخ کا دور بھی کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جا سکتا ہے اسے؟ جزیرہ نما ہندوستان کی تاریخ کا دور۔ سنگھم کے دور کا سوال بھی بن سکتا ہے یہاں سے۔ اب اس کا نام مدورائی شہر میں قائم شعراء اور اسکالرز کی مشہور سنگھم اکیڈمی کا نام رکھا گیا۔ سنگھم کے دور میں مذہب نے خاطر خواہ کردار ادا نہیں کیا تھا۔ زردشت پسندی یہ کیا ہے؟ زردشت پسندی کی جڑیں مشرق وسطیٰ کے خطے میں پائی جاتی ہیں۔ اس عقیدے کے لوگوں پر ظلم و ستم نے انہیں موجودہ گجرات کے قریب ہندوستان کے مغربی ساحل تک پہنچا دیا تھا۔ زردشت پسندی واحد بیرونی مذہبی جماعت ہے، جواب میں کمیونٹی میں رہتے تھے، سارے افعال کی انجام دہی کرتے ہیں۔ اس نے مذہب کی تبدیلی اجازت نہیں دی۔ اس کے علاوہ ان کے آگ کے مندر بھی کسی دوسرے مذہب کے افراد کا داخلہ بھی نہیں کیا تھا۔ یعنی بولنا یہ چاہ رہے ہیں کہ ان کی جو مندر ہے جہاں یہ آگ کی پوجا کرتے ہیں تو وہاں پر کسی غیر مذہب کو داخل نہیں کیا جاتا اور اسے سختی سے منع کیا جاتا ہے کہ وہ اس میں داخل نہ ہو۔ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ جب یہودی مذہب کے لوگ ہندوستان آنے والے ابتدائی غیر ملکی مذہب میں سے ایک ہے، وہ تجارت کے مقصد سے عبراتی بادشاہ سلیمان کے سوداگروں کے ساتھ آئے تھے۔ ممبئی میں بھی بنی اسرائیل یہودی کی ایک چھوٹی سی جماعت ہے۔ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ میزورم میں بھی کچھ قبائلی یہودی شناخت رکھتے ہیں۔ یہودی لوگ توریت کی پیروی کرتے ہیں، جس میں بائبل کی قدیم عہد نامے کی کتاب بھی شامل ہے۔ یہودیت توحید پسند مذہب ہے۔
انہیں اس بات کا یقین ہے کہ مسیحی ابھی آنے والے ہیں۔ صدیوں سے ان کے پاس ایک اپنی سرزمین نہیں تھی، بلکہ بہت سارے بر اعظموں میں رہتے تھے۔ 20ویں صدی میں انہوں نے اپنی ایک شناخت اسرائیل کے طور پر قائم کی۔ کئی سالوں کی سیاسی جدوجہد کرنے کے بعد ایک صدی عیسوی میں عیسیٰ مسیح کے ایک رسول سینٹ تھامس نے جنوبی ہند میں ملابل کے ساحل تک عیسائیت کو لے آئے۔ اس وقت بھی شامی لوگوں نے عیسائیت کو قبول کیا تھا، انہیں شامی عیسائی کہا جاتا ہے۔ عیسائیت میں بھی یہودی مذہب کی طرح ایک توحیدی عقیدہ ہے، جس میں ایک نظریہ موجود ہے۔ ان کا عقیدہ ہے کہ زمین پر ان کی ایک ہی زندگی ہے، یہی زندگی بات کا فیصلہ کرے گی کہ وہ جنت میں جائیں گے یا نہیں۔ عیسائی مذہب کی بنیاد محبت کے اصول پر ہے، اور تمام عیسائی اپنے عیسیٰ مسیح کی موت اور قیامت پر یقین رکھتے ہیں۔ نوآبادیاتی دور کے دوران عیسائیت کے اثرات خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ اب دیکھیے اسلام کس طرح آیا اور اسلام میں کیا کیا بتایا جاتا ہے۔ اسلام بھارت میں اسلام مذہب 8ویں صدی عیسوی میں آیا۔ اس مذہب کے اثرات کافی بعد محسوس کیے گئے۔ یہودیت اور عیسائیت کی طرح ہی اسلام توحید کے نظریے پر قائم ہے، جس کا عقیدہ اور مرکزی مقصد قرآن شریف ہے۔ اسلام میں 5 اہم ارکان مسلمانوں کی رہنمائی کرتے ہیں۔ ایک ارکان میں پہلا رکن کلمہ طیبہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لانا۔ دوسرا رکن نماز، تیسرا رکن صوم یعنی روزہ، چوتھا رکن زکوٰۃ اور 5واں رکن حج۔ ان ارکان پر ہر مسلمان کا ایمان رکھنا لازمی ہے۔ اسلام کے 5 ارکان حج، زکوٰۃ، روزہ، صلاۃ، نماز، شہادت یعنی توحید ہے۔ پہلے 3 ارکان سبھی مسلمان چاہے امیر ہو یا غریب سب پر فرض ہیں، لیکن بعد کے 2 ارکان زکوٰۃ اور حج صاحب استطاعت مسلمان پر فرض ہیں۔ قرون وسطیٰ کے دور میں اسلامی تعلیمات دور تک پھیل گئی۔ متعدد حکمرانوں نے اس مذہب کی اشاعت کے لیے خصوصی کوشش کی۔ دہلی سلطنت ایک اسلامی سلطنت تھی جس نے ہندوستان کے ایک بڑے حصے میں تقریباً 320 سال تک سلطنتوں نے حکومت کی۔ پہلی سلطنت ہے مملوک سلطنت، سلطنت غلامان، خلجی سلطنت، بانی جلال الدین سلطنت، تغلق سلطنت، باقی محمد بن تغلق، سید سلطنت، بانی سید خضر خاں، لودھی سلطنت، بانی بہلول خاں لودھی۔ یہ جو سلطنتیں ہیں انہوں نے اسلام کی اشاعت کی، اسلام کی بڑی کوششیں کی کہ اسلام مذہب زیادہ سے زیادہ پھیلے۔ اکبر کی حکمرانی کے دور میں اس کے دوران انہوں نے اخلاقی اقلیت پر مبنی ایک مذہب کا آغاز کیا جسے دین الہی کہتے ہیں۔ یہ تمام مذہب کی ترکیب تھی اور اکابر کے فلسفہ، آفاتی رواداتی پر مبنی تھی۔ مختلف مذہبی کتابوں کی
مقدس باتوں پر مشتمل ایسا مذہب تھا جس میں نہ کوئی رسومات، نہ کوئی عقیدہ اور نہ ہی کوئی کتابیں تھی۔ سبھی مذہب کے لوگوں کو بنا کسی تفریق اس مذہب کو چننے کی اجازت تھی۔ اب دیکھتے ہیں سکھ مذہب۔ سکھ مذہب 15ویں صدی عیسوی میں سکھ مذہب 15ویں صدی عیسوی کے آخر میں ابھرا تھا۔ اس کی بنیاد گرو نانک نے رکھی۔ ہندو مذہب، جین مذہب، بدھ مذہب کی طرح ہی سکھوں نے بھی کرم کے نظریے کی تبلیغ کی۔ سکھ مذہب پنجاب، شمالی بھارت میں پھل پھول رہا تھا اور بڑی حد تک وہاں موجود تھا۔ اس نے ذات پات پر مشتمل معاشرتی درجہ بندی کو مسترد کر دیا۔ اس نے مذہبی عبادت زندگی کے دیگر شعبوں میں تمام افراد کی برابری کی حمایت کی۔ اس کے گروہوں کی تعلیمات سکھوں کے عقیدے کو تشکیل دیتی ہیں۔ ان کا مقدس ادب گرو گرنتھ صاحب ہے۔ سکھ مذہب میں 5 چیزیں بڑی اہمیت کی حامل ہیں، جسے 5 کا بھی کہا جاتا ہے۔ کرپان، کچھا، کیش، کرا، کنگا۔ گرو کا لنگر باورچی خانے کے لیے پنجابی اصطلاح کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، جسے بانی گرو نے 16ویں صدی عیسوی میں قائم کیا تھا۔ یہ خیرات مساوات کی انوکھی علامت ہے، جس کو ذات پات، نسل، عمر، صنف یا معاشرتی حیثیت سے قطع نظر تمام لوگوں کو مفت سبزی خور کھانا فراہم کرنے کے لیے قائم کیا گیا تھا۔ عام سکھ گرودواروں میں اس طرح کے لنگر چلائے جاتے ہیں، جہاں سکھ رضاکار اپنی خدمات سبھی عقیدت مندوں کے لیے پیش کرتے ہیں۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ سکھ مذہب جو ہے یہ مساوات کو بڑا ہی اہمیت دیتا ہے، اور اس مذہب میں سکھ مذہب میں 5 کا ہوتے ہیں۔ یہ 5 کا آپ کو یاد رکھنا ہے، جس کو ہم نے پہلے ذکر کر چکے ہیں۔ اور یہ بھی بتانا ہے کہ گرو کا لنگر یہ پنجاب میں ہے، جو غریب لوگوں کے لیے، چاہے وہ غریب ہو یا امیر، سب کے لیے مفت میں تقسیم کیا جاتا ہے اور عام گرودواروں میں بھی ملتا ہے۔ اس میں آپ کو خاص طور سے سبزی یعنی ہری سبزیاں ہی کھلائی جاتی ہے، کوئی نان ویج یعنی گوشت وغیرہ کا اس میں استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ بھکتی تحریر یا بھکتی تحریک۔ بھکتی تحریک ہندو مذہب میں مذہبی اصطلاح لانے کی خاطر بھکتی تحریک قرون وسطیٰ کے دور میں شروع کی گئی۔ 13ویں عیسوی صدی میں سنت گیانیشور نے اس تحریک کی شروعات کی۔ پنڈرا پور میں وٹھوبا مندر اس تحریک کا مرکز مانا جاتا ہے۔ اس تحریک نے ذات پات کے نظام کو مسترد کر دیا اور حد سے زیادہ رسم و رواج کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ عبادت میں سادگی کی حمایت کی۔ اس نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ خدا کی نظر میں تمام انسان برابر ہے۔ عقیدت سے بھری گائیگی اور بار بار خدا کا نام لینا اس تحریک کا مقصد ہے۔ تصوف نے انسانیت کے اتحاد کی بھی تبلیغ کی اور خدا کی نظر میں تمام انسان برابر ہیں کا دعویٰ کیا۔ کبیر رحیم گرو نانک اس سلسلے میں نمایاں مقام رکھتے ہیں۔ کبیر رحیم نے مذہب کے بیرونی
مشاہدات جیسے رسومات، توہم پرستی، طور طریقوں، بت پرستی اور زیادت کی مذمت کی۔ گرو نانک نے ذات پات کے نظام اور رسوم و رواج اور بت پرستی کو ترک کر دیا۔ امید ہے ناظرین کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو، تو اب ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔